ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صوفی نبی حسن قدیری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سرکار مولا علی علیہ السلام کے ایک قول کے ساتھ کہ سرکار مولا علی علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ تمہاری دولت سے زیادہ بہتر تمہارا علم ہے۔ کیوں کہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور دولت کی تم خود حفاظت کرتے ہو۔ علم ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جو تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ آج علم کے ذریعے بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں لوگ۔ آج علم ہی تو ہے کہ جس کے پاس جتنا زیادہ علم ہوتا ہے وہ اتنی ہی قابلیت رکھتا ہے اور اتنے ہی بڑے منصب پر وہ فائز ہوتا ہے۔ علم کی بدولت ہی ہے۔ لیکن حضرات اکرامی، علوم تو سارے حاصل کرنے چاہیے جہاں تک اللہ توفیق دے، مگر سب سے پہلے ایک ایمان والے کو شریعت کا علم حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ شریعت کا علم وہ علم ہے کہ جس علم کی روشنی میں انسان اچھے اور برے کی تمیز انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا بولنے کا طریقہ خوبصورت ہوتا ہے، اس کا چلنے کا طریقہ سنت کے مطابق ہوتا ہے، اس کا سونا سنت کے مطابق ہوتا ہے، اس کا کھانا سنت کے مطابق ہوتا ہے۔ اور جب سنت کے مطابق انسان عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عروضیت عطا فرماتا ہے۔ لیکن حضرات گرامی، آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ دولت کے پیچھے تو بہت بھاگ رہے ہیں مگر علم کی طرف کو جانے کو تیار نہیں۔ اگر کسی سے علم کی بات کرو تو کہہ دیتے میاں آپ کیا کریں، اب تو ہماری عمر نکل گئی۔ لیکن حضرات گرامی، علم حاصل کرنے کے لیے عمر کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ جب چاہیں، جس عمر میں چاہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توفیق دے، آپ اس عمر میں، ہر عمر میں آپ علم حاصل کر سکتے ہیں علماء سے رابطہ قائم کر کے۔ لیکن علماء بھی صحیح العقیدہ ہو، کیونکہ آج کے علماء کا بھی حال یہ ہے کہ ان کے عقیدے میں بہت بڑا بگاڑ ہے، کیونکہ علماء نے اس قدر بگاڑ پیدا کر دیا ہے۔ تو آج دیکھیے کہ جب کہیں پر قوم کی کوئی بات آتی ہے تو یہ خاموشی اختیار کر جاتے ہیں، اور جب کبھی بھی ربیع الاول شریف کا موقع ہو یا محرم شریف کا مہینہ ہو، جب یہ موقع آتے ہیں تو ان موقعوں پر آ کر کے یہ بڑی بڑی تقریریں، بڑے بڑے، کوئی جائز بتاتا ہے، کوئی ناجائز بتاتا ہے۔ بہرحال جائز بتانے والا وہ اپنی جگہ درست ہے، لیکن ناجائز بتانے والا وہ پتہ نہیں ان کے پاس حوالے کہاں سے آتے ہیں۔ حضرات گرامی، اس لیے ضروری ہے کہ علم دین حاصل کرنا، اور اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جو ہمارے بچے ہیں بچوں کو علم دین حاصل کرائیں، تاکہ ہمارے بچوں کے اندر بگاڑ پیدا نہ ہو۔ کیونکہ آج ہمارے بچے، خاص طور سے نوجوان لڑکے لڑکیاں، وہ اسکول اور کالج میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ، آج ان کے اندر علم دین نہیں ہے تو انہیں کفر اور ایمان کا بھی پتہ نہیں ہے۔ انہیں یہی معلوم نہیں کہ کفر اور ایمان کے درمیان کس چیز کا فرق ہے۔ ان کو سب ایک جیسا نظر آتا ہے۔ حضرات گرامی، میں نے خود سنا ہے، نہ جانے کتنے لڑکیوں کے اور جانے کتنے لڑکوں کی زبانی، کہ سارے مذہب ایک جیسے ہیں۔ لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی تم کسی کے مذہب کی مذمت کرو، کسی کی برائی کرو، لیکن سب سے پہلے اپنے مذہب کو پہچانو، کیونکہ ہمارا مذہب ہمیں پیدا ہونے سے لے کر اور مرنے تک کے حالات ہمارے اسلام میں موجود ہیں۔
کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے، یہ والدین کے لیے حکم ہے، اور جو اس کی پرورش کیسے کرنی ہے یہ والدین کے لیے حکم ہے اسلام میں، اور جب وہ پرورش پائے یعنی اس کو علم کون سا حاصل کرانا ہے وہ والدین کے اوپر فرض ہے، اس کا نام کیا رکھنا ہے، اچھا نام رکھنا ہے، یہ والدین کے اوپر فرض ہے، اور جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو بڑا ہونے کے بعد پھر اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے کہ اپنے والدین کے حق اور حقوق کو کیسے سمجھنا ہے، ان کے اپنے والدین کے حق اور حقوق کو کیسے نبھانا ہے، کیسے ادا کرنا ہے، یہ اس کے اوپر لازم آتا ہے کہ اپنے والدین کا، اپنے ماں باپ کا خیال رکھے، اپنے بڑوں کی عزت کرے، چھوٹوں سے محبت کرے۔ یہ تمام باتیں کہ پڑوسی کے حقوق وہ اسلام نے بتائے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق وہ اسلام نے بتائے ہیں، میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں وہ اسلام نے بتائے ہیں، یہ سب باتیں اسلام کے اندر پائی جاتی ہیں، اور اسلام ہی دنیا کا ایک ایسا واحد مذہب ہے کہ جس مذہب کے اندر سب سے زیادہ خوبصورتی پائی جاتی ہے۔ تو حضرات گرامی، اپنے بچوں کو علم دین حاصل کرائیں اور بچوں کو غافل نہ رہنے دیں، کیونکہ علم ایک روشنی ہے اور بغیر علم کے انسان کی زندگی میں اندھیرا ہے۔ تو حضرات اسی لیے تو ورنہ آج یہ ماحول ہے کہ اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہمیں اذان کے لیے بھی یہ معلوم کرنے جانا پڑتا ہے کہ یہ اذان کیسے دی جائے گی بچے کے کان میں۔ غسل کے فرائض کا اگر معلوم کرنے ہوتے ہیں تو ہمیں جو ہے کسی پڑھے لکھے سے پوچھنا پڑتا ہے کہ جا کر کے کہ بھئی غسل کے فرائض کیا ہے۔ میت کو غسل دینا کا مسئلہ آتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ بڑے بڑے علم کی باتیں کرنے والے سب پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لیکن ایک آدمی کو بلایا جاتا ہے کہ بھئی فلاں آدمی ہے جو میت کا غسل دے گا، تو ایک ہی آدمی کے اوپر ہے یہ میت کا غسل دینا۔ میت کا غسل تمہارے گھر میں اگر موت ہوئی ہے تو اس کا غسل کوئی بھی دے سکتا ہے، اور جو غسل دے گا اس کا عزیز و اقارب وہی زیادہ یعنی ثواب کا مستحق ہوگا۔ لیکن حضرات گرامی اس کے بعد نماز جنازہ کا مسئلہ آتا ہے تو اس میں بھی یہ پتہ لگتا ہے کہ وہاں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھئی نماز یعنی جنازے کی نماز کون پڑھائے، تو اس میں امام صاحب کو بلایا جاتا ہے، جبکہ چاہیے یہ کہ آپ کا خود کا ہی بیٹا ہو یا آپ کا کوئی عزیز ہو، بھائی ہو، رشتہ دار ہو، وہ تمہارے جنازے کی نماز پڑھائے، اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے۔ لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بہت ساری ایسی بے شمار باتیں ہیں کہ آج جس کا فائدہ، آج ہماری لا علمی کا فائدہ، آج ہم اس کا فائدہ جو پڑھے لکھے لوگ اٹھا رہے ہیں۔ تو حضرات گرامی اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کا، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے بچوں کو زیادہ سے زیادہ علم دین سکھائیں اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، کیونکہ ورنہ آج کا ماحول یہ ہو رہا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں نہ جانے کتنی لڑکیاں وہ غیر مسلموں کے مشن کا شکار ہو چکی ہیں۔ وہ ان کو یہی صلاحیت نہیں ہے کہ اسلام اور کفر میں کیا فرق ہے، انہوں نے لیا جا کر کے آج کورٹ میرج کر رہی ہیں، شادیاں کر رہی ہیں غیر مسلموں سے، غیر مسلم لڑکوں سے فرینڈ شپ بنا رکھی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ لا علمی کا نتیجہ ہے، علم دین سے دور رہنے کا نتیجہ ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں آپ سے گزارش یہی کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو اور اپنی ماں بہن بیٹیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ بچوں کو زیادہ تر علم دین کی طرف کو توجہ دلائیں، ان کو علم دین سکھائیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔